امن کا درس اگر کوئی مذہب دیتا ہے تو وہ ہمارا اسلام دیتا ہے. ہم چونکہ اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں نا, ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے, تو لوگ ہمارے اسلام کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم جناب سن رہے ہوتے ہیں کہ یار اسلام وائلنس کرتا ہے, اسلام کی وجہ سے معاذ اللہ کہ اسلام کی وجہ سے پرابلم ہے. یہ بھول ہے ان لوگوں کی, وہ اسلام سے دور ہیں. اگر کسی مسلمان اسلام کے طریقے پر عمل نہیں کر رہا تو اس کی وجہ سے ریلیجن کو برا بلا نہ کہا جائے. ہمارا اسلام تو ڈے ون سے الحمدللہ اگر پڑھیں تو امن کا, پیار کا, محبت کا, ایثار کا ہے, قربانی کا درس دیتا ہے, دوسروں کے بھلے کا درس دیتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے کہ دو مسلمان ملیں, سلام کریں, ہاتھ ملائیں, درود پاک پڑھیں, دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سلام کو عام کریں. یہ سلام کو عام کرنا خود ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے تکبر دل سے دور ہوتا ہے, محبت بڑھتی ہے, پیار بڑھتا ہے. لیکن آج بھی بڑا معاملہ عجیب ہے, لوگ سلام نہیں کرتے, بس عجیب عجیب اسٹائل ہے لوگوں کی ملاقات کے. اور سناؤ کیا حال ہے, ہیلو, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ. اتنا پیارا ملاقات کا طریقہ ہمیں شریعت نے دیا ہے مگر ہم اس کو فالو نہیں کرتے. حالانکہ یہ نیکیاں کمانے کا سمجھ لیں آسان طریقہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر کوئی کہتا ہے تو سبحان اللہ, اس کو ایک روایت کے مطابق 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. ایک روایت کے مطابق دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں, ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو 90 مل جاتی ہیں. یعنی فری میں نیکیاں کما رہے ہیں آپ, لیکن پھر بھی شاید روز 100 بندوں سے ملتے ہیں مگر سلام نہیں کرتے. چلیں آج سے نیت کر لیں انشاءاللہ کہ سلام بھی کریں گے اور سلام میں پہل بھی کریں گے. پہلے میں سلام کروں, وہ سلام کرے اس سے پہلے میں کر لوں, اس کا ثواب زیادہ ہے, اس سے دل صاف ہوتا ہے, تکبر دور ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا اسٹائل ہے, کہتے ہیں یار میں کیوں پہلے سلام کروں, میں سیٹ یہ نوکر, میں بڑا یہ چھوٹا, میں افسر یہ ماتحت. شیطان دماغ میں کہیں کھیل رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار تم کیوں سلام میں پہل کرو, یہ آئے ہیں یہ آ کر سلام کرے, آپ پہل نہ کریں. یہ وہ شیطان کا وار ہے جو انڈیلیبریٹلی بھی غیر محسوس انداز میں وہ دماغ میں ڈال دیتا ہے اور انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. تکبر کو توڑنا ہے نا تو سلام میں پہل کرنا شروع کر دو. میری اور آپ کی اوقات کیا ہے جس کے سبب کائنات بنی ہے, جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی دربار مصطفیٰ میں آتا میرے آقا سلام میں پہل فرماتے تھے. ساری دنیا غلام ہی ہے نا نبی پاک کی, صحابہ سارے غلام, سارے امتی آتا تھا, آقا سلام کرتے تھے. سوچو. اور پھر ایک اور خوبصورت بات بتاؤں کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے, کبھی کبھی صحابہ کرام سوچتے کہ یار جب جاتے ہیں نبی پاک کی سلام میں پہل فرماتے ہیں, آج ہم جائیں گے اور آج ہم پہل کر دیں گے. پلان کر کے جاتے تھے, کہتے ہیں ہم پلان کر کے جاتے تھے مگر اس سے پہلے کہ ہم سلام کرتے نبی پاک کی سلام ارشاد فرماتے تھے. اور ایمان افروز بات سننی ہے اور ایمان تازہ کر دوں آپ کا. ہاں مزہ آ جائے تو شکرانے میں 3 دن مدنی قافلے کی نیت کر لینا. ہاں ایسی بات کرنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ کہتے ہیں نا مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. آئے ہائے. علماء کہتے ہیں آج بھی جب کوئی امتی مدینے جاتا ہے نا, روضہ رسول پر جاتا ہے, سنہری جالیوں پر جاتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ سلام عرض کرے سرور کائنات اپنی عادت کے مطابق آج بھی سلام پہلے ارشاد فرماتے ہیں. آئے ہائے, یہ ہے مدینہ. کیوں نہ ترسے ہم مدینے جانے کو, کیوں نہ جائیں روضہ رسول پر. ارے جہاں سرکار خود سلامتی کی دعا دے دیں امتی کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے نا. مگر یہاں ہمارے لیے بڑی جس کو کہتے ہیں نا چوٹ ہے کہ وہ کونین کے والی ہو کر سارے غلاموں کو سلام میں پہل کریں اور ہم امتی ہو کر گناہگار ہو کر سلام میں سستی کریں. آؤ نیت کر لو انشاءاللہ, جس کو جانتے ہیں جس کو نہیں جانتے سب کو انشاءاللہ سلام کریں گے اور سلام میں پہل بھی کریں گے انشاءاللہ. اب ذرا سلام سیکھ بھی لو, یہ بھی بڑا پرابلم ہے, سلام کرنا بھی نہیں آتا. ہاں سلام کی تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے. السلام علیکم, السلام علیکم, یہ سلام نہیں ہے, بلکہ بعض اوقات تو اس کے میننگ ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں. سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مل کر پڑھ لو. جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوہرا لیں. ماشاءاللہ. اچھا اب اس کے آگے اور کچھ نہیں ہے. اب کچھ لوگ یا تو سلام کرتے نہیں اور کرتے تو اتنا لمبا کرتے ہیں, جنت المقام, دوزخ الحرام, پتہ نہیں کیا کیا آگے ملا رہے ہوتے ہیں. وہ جتنا کرنا ہے اتنا ہی کر لو بھائی.
جو شریعت نے حکم دیا ہے. اور بہت ساری چیزیں پڑھنے والی, درود شریف پڑھو نا, ملاقات کر کے درود شریف پڑھیں. تو جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اس کے بعد ایڈیشن نہ کریں. تو انشاءاللہ میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں, سلام کو بھی عام کریں گے اور کثرت سے درود پاک بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. رب کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے کمال کے اور بڑے عبرت انگیز واقعات ہیں. ہلا دیتے ہیں, اگر بندہ غور سے پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ پچھلی قوموں نے کیا کیا مسٹیکس کی, کیا کیا غلطیاں کی, اور ان غلطیوں پر ان پر کیسے کیسے عذاب آئے, ان کو کیا کیا پنشمنٹس ہوئیں. اچھا, یہاں ایک بڑی لطیف سی, بڑی خوبصورت سی بات ہے, اشارہ دے دیتا ہوں تاکہ مزید انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں, کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے وہ سب سے آخر میں دنیا میں آئی. حالانکہ سب سے اول, سب سے افضل, سب سے اعلیٰ نبی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے, آئے سب سے آخر میں اور امت بھی سب سے آخر میں آئی. اس کی ریزن کیا ہے؟ علماء نے بڑی حکمتیں بیان کی ہیں, مگر ایک بڑی خوبصورت حکمت ہے. دیکھیں, پچھلی جتنی قومیں ہیں ان کی غلطیاں, ان کی مسٹیکس ہم تک پہنچ گئیں, ہم گواہ ہیں کیونکہ قرآن میں موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم, ان قوموں نے کیا 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 سب قرآن میں موجود, ہمیں پتہ چل گیا. ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں اس امت کے گناہوں کا پردہ رکھنا تھا, اس لیے محبوب کی امت کو سب سے آخر میں بھیجا گیا. ہمارے گناہوں پر کوئی اور شاہد نہ ہو, کوئی اور گواہ نہ ہو, یہ محبوب کی امت پر ایک خاص احسان ہے. اور سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے ہیں. نبی پاک کی شان دیکھو کہ ایسی رحمت ہوئی ہے کہ عیب کسی پر نہ کھلیں. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. انشاءاللہ وہاں بھی عیبوں پر وہ پردہ ڈالیں گے. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پچھلی قوموں کے واقعات, دیر از اے بگ سبجیکٹ, ہمیں پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اور اپنی ذات میں ان غلطیوں سے بھی تو بچنا ہے نا. پچھلے لوگوں کی مسٹیکس جان کر, اس پنشمنٹ کو جان کر مجھے اور آپ کو بچنا ہے. آج ایک ایسی قوم کا واقعہ, اور ایسا واقعہ, پنشمنٹ ایسی دی گئی کہ کائنات میں کسی کو ایسی پنشمنٹ نہیں ملی. کئی قوموں پر الگ الگ عذاب آئے, آندھی آئی, آگ کا عذاب آیا, جناب ان کے درمیان جو ہے وہ پانی خون بن گیا, اور بڑے عذاب آئے, طوفان کا عذاب آیا. مگر یہ ایسی قوم تھی کہ جن کے چہرے ہی بدل دیے گئے, ان کو بندر بنا دیا گیا. انسان, جی ہاں انسان منکی بن گیا. اور یہ ایک دو چار لوگ نہیں, ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ بندر بنا دیے گئے. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو قرآنک سٹوری ہے. بچے بیٹھے ہیں, ینگسٹر بیٹھے ہیں, ہم اپنے بچوں کو نہ جانے کتنے واقعات اور سٹوریز بتا رہے ہوتے ہیں. ارے قرآن کے واقعات پڑھیں نا, جس میں سبق بھی ہے, ثواب بھی ہے. اب سنیے, بنی اسرائیل کے لوگ سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے. یہ سب فشرمین تھے, مچھیارے تھے, مچھلیاں پکڑتے تھے, ان کا روزگار یہی تھا, اور بڑا اچھا کام چل رہا تھا, مچھلیاں پکڑ رہے تھے. اب ان کے لیے ایک آزمائش ہوئی, ان کو ایک ایگزامینیشن میں ڈالا گیا, اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آیا. دیکھیں, شریعت کی باؤنڈری جو ہے نا, وہ ہمارے لیے ہمیں فالو کرنا ضروری ہے. ان کے لیے باؤنڈری کیا بنا دی گئی کہ یہ لوگ سیٹرڈے والے دن جو ہے نا مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے. پورا ہفتہ حکم ہوا مچھلیاں پکڑو, سیٹرڈے کو آپ نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں. اچھا, اور امتحان کیا تھا کہ سیٹرڈے کو مچھلیاں زیادہ آتی تھیں, ہفتے والے دن مچھلیاں جو ہیں وہ زیادہ نظر آتی تھیں. یار اتنی مچھلیاں, اور ہمیں منع کر دیا گیا. اب یہ امتحان ہے. آج بھی بہت سارے ایسے امتحان ہیں ہمارے ساتھ کہ جو بندہ کہتا ہے یار یہ نہیں کرنے کی اجازت, اس میں تو بڑا مزہ ہے, سود لینے میں تو بڑا فائدہ ہے بھائی, بڑے پیسے, کچھ کمانا بھی نہیں, ویسے ہی گھر بیٹھے پیسے آ رہے ہوتے ہیں. یہ والا بھی فلاں جوا کھیل لوں, اتنے پیسے لگاؤں گا, اتنے ملٹی پلائی ہو جائیں گے. طرح طرح کے کوئنز آ گئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا انٹرنیٹ پر چیزیں سنا آ گئی ہیں. جناب رات کو پیسے لگاتے ہیں, صبح ڈبل ہو جاتے ہیں. شریعت نے منع کیا ہے. ہاں, یہی امتحان ہے. تمہیں روکا گیا ہے, تمہارا کام رک جانا ہے. زیادہ پیسے دیکھ کر, زیادہ مزہ دیکھ کر, زیادہ انجوائمنٹ دیکھ کر اسلام کی باؤنڈری کو نہیں توڑنا ہے. اب کیا ہوا, اس قوم نے, شیطان بھی تو اپنا کام کرتا ہے نا, آج بھی بہت سارے کام شیطان کروا رہا ہے. اس زمانے میں شیطان نے کیا کہا, ٹھیک ہے ہفتے کو منع ہے نا, ایسا کرو مچھلیاں مت پکڑو, چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو, سوئمنگ پول جس کو کہہ لیں, پونڈز کہہ لیں, چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو, سمندر سے نالی نکالو, سیٹرڈے والے دن مچھلیاں اس حوض میں آ جائیں, آگے سے پاٹ بند کر دینا,
مچھلیاں حوض میں رہ جائیں گی، اتوار والے دن شکار کر لینا، تو تمہاری یہ ہفتے کا شکار بھی نہیں ہوگا، مچھلیاں بھی تمہارے پاس آ جائیں۔ کان ادھر سے نہیں، شیطان نے ادھر سے پکڑوا دیا۔ ان بے وقوفوں نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ جیسے آج کل شیطان بہت سارے لوگوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کہتے ہیں انٹرسٹ نہیں، یہ مارک اپ ہے، نہیں نہیں یہ تو پروفٹ ہے، یہ جناب یہ والا طریقہ نہیں، یہ والا طریقہ ہے۔ بہت سارے طریقوں سے گناہ بیچا جا رہا ہے، اور لوگ نفع کے چکر میں، انجوائمنٹ کے چکر میں حرام کھا رہے ہیں، حرام عمل کر رہے ہیں، سوچتے نہیں کہ یہ شیطان کی ہیلے بازیاں ہیں۔ شراب کو آپ دودھ کی بوتل میں پیک کر دیں تو وہ دودھ نہیں بنتا، وہ شراب ہی رہے گی، وہ حرام ہی رہے گا۔ علماء سے پوچھے تو صحیح کہ ضرورت یہ نئی آئٹم آئی ہے، نیا کاروبار آیا ہے، نفع بڑا ہے، لیکن جائز ہے کہ نہیں؟ آج کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج بندہ کہتا ہے یار راتوں رات امیر بننا ہے بس، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حرام کی روزی میرے گھر میں آ کر تباہی مچا دے گی۔ اس قوم نے بھی یہی کیا، شیطان کا ہیلا مان لیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے حوض بنائے، اور سیٹرڈے والے دن اس حوض کے اندر پانی آتا، مچھلیاں بھی آتی، حوض کو بند کرتے، اگلے دن پکڑ لیتے۔ اللہ اکبر۔ انہیں سمجھایا گیا کہ نہ کرو ایسا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے نبی نے سمجھایا، نہ مانے۔ اب کیا ہوا، اس قوم میں بائفرکیشن ہو گئی، گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے کہا ہم تمہاری بات نہیں مانتے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ نے منع فرمایا تم یہ کام کر رہے ہو۔ وہ قوم الگ ہو گئی، درمیان میں دیوار بنا دی گئی کہ تم لوگ ادھر رہو۔ 12,000 لوگ ایک سائیڈ پہ ہو گئے، جن کو سیٹرڈے کو شکار کرنا تھا، کچھ لوگ ادھر ہو گئے کہ نہیں ہم یہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ تھوڑے دن ہوئے تو ایک دن ایسا آیا کہ برابر دیوار کے برابر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جب کسی نے چڑھ کر دیکھا تو حیران ہو گیا کہ وہ 12,000 کے 12,000 لوگ بندر بنا دیے گئے تھے، ان کے چہرے مسخ ہو گئے تھے۔ اور یہ بات قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کریم پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے، رب کریم نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ نے فرمایا اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، سیٹرڈے والے دن نافرمانی کی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے، کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ رب کی طرف سے حکم ہوا اور ان کے چہرے ختم، چینج ہو گئے۔ اچھا اب کیا ہوا، اب یہ 12,000 لوگ جب بندر بنے تو ایکچولی یہ رشتہ دار تھے نا، کوئی چاچا تھا، کوئی ماموں تھا، کوئی کزن تھا، کوئی ادھر تھا، کوئی ادھر تھا۔ اب یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ میرا فیملی ممبر کون ہے، دروازہ کھول دیا گیا۔ یہ سارے بندر، کوئی کسی کے کپڑے جا کر سونگتا تھا، کوئی کسی کے پاس جا کر روتا تھا، کیونکہ بندر کو پتا تھا یہ میرا کزن ہے، کزن کو نہیں پتا چلتا تھا یہ کون ہے۔ یہ حال رہا ان کا۔ روایتوں میں آتا ہے 3 دن یہ لوگ زندہ رہے، اور اس کے بعد سارے کے سارے مارے گئے، سب دنیا سے چلے گئے۔ اور یہ واقعہ ہسٹری میں باقی رہ گیا کہ یہ قوم بندر بنا دی گئی بیکاز آف ڈس اوبیڈینسی آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ نافرمانی کی انہوں نے رب تعالیٰ کی۔ اس زمانے کے نبی نے انہیں سمجھایا تھا مت کرو ایسا، مگر وہ نہیں مانے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے اللہ کی نافرمانی کا انجام۔ آج لوگ کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا بھائی، معاذ اللہ شیطان 2 طریقے سے کھیلتا ہے۔ ایک تو اللہ کی رحمت یاد دلاتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، یا بندہ کہتا ہے نہیں یار سبھی کرتے ہیں تو میں کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ یاد رکھو جہاں اللہ رحمان اور رحیم ہے نا، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ اسی نے تو پچھلی قوموں کو عذاب دیے ہیں نا۔ ہم سارے اگر عذابات کو قرآن میں پڑھتے تو کس کی طرف سے آئے تھے؟ وہ اللہ کی طرف سے آئے نا۔ تو ہم جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جناب میں جو بھی کر لوں رب معاف کر رہے ہیں، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے، مگر نافرمانی پر پکڑ فرمانے والا بھی ہے۔ اور خاص طور پر جس کو کہتے ہیں نا توبہ کی امید پر، یا جس کو کہتے ہیں جری ہو کر گناہ کرنا کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ تو مزید اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں مزید ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ یہ قرآن میں واقعات آئے اسی لیے کہ یہ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، میسج کے لیے۔ اب ہمارا ایک اور پرابلم ہے، قرآن ہی نہیں پڑھتے۔ نصیحت تو جب ملے گی نا جب واقعات پڑھیں گے، جب قرآن پڑھیں گے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، جب سبق لیں گے۔ اچھا پڑھتے نہیں ہیں تو بھی دور ہو گئے، اچھا پڑھے ہوئے بھی ہیں تو بھی ہم اس پر نصیحت نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ نافرمانی کتنی بڑی لعنت ہے۔ سنیے گا، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں ہاں، جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی۔
اللہ سے مقابلہ. Anybody have power to fight with Allah subhanahu wa ta'ala؟ کسی کے پاس یہ چانس نہیں ہے. بندہ دیکھیں، ایک تو وہ ہے کہ گناہ ہو گیا اور بندہ توبہ کر لے، شرمندہ ہو، اور ایک یہ ہے کہ ڈیلیبریٹلی پلاننگ کے ساتھ بالکل بے فکر ہو کر گناہ کرنا. ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد شرمندگی بھی نہیں ہے، اگلے گناہ کی پلاننگ ہے اور سمجھتے کچھ نہیں ہوگا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ کی نافرمانی جو ہے یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے، مگر آج ہمارے بہت سارے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے. وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ گناہ ہمیں کدھر لے کے جا رہے ہیں. آج بیان کا موضوع میرا یہی ہے کہ رب کی نافرمانی کس قدر بربادی کا سبب ہے. اللہ نے فرمایا لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر. یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا. تو پتا چلا کہ اللہ پاک کی نافرمانی لعنت برسنے کا سبب ہے. لعنت برستی ہے ان لوگوں پر. اب سنیے گا، یاد رکھیے، حضرت وہب رحمت اللہ تعالی سے روایت ہے، اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل میں کسی نبی کی طرف وحی فرمائی کہ بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے نا، مبارک ہو جو نماز پڑھتے ہیں، مبارک ہو جو روزہ رکھتے ہیں، مبارک ہو جو تلاوت کرتے ہیں، جو اچھے کام کرتے، سنو آپ کو کیا انعام ملتا ہے، چھوڑنا نہیں نیکیاں. فرمایا بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب راضی ہو جاتا ہوں تو اسے برکتیں عطا فرماتا ہوں، اور جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں تو اس پر لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے. یہ زیادہ خطرناک بات ہے کہ ہمارے برے اعمال، ہماری اللہ کی نافرمانی، یہ ہماری نسلوں کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے. انسان کی نیکی جو ہے وہ اس کی نسلوں کے لیے فائدے کا باعث بنتی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت گناہ کر لیے، بڑی نافرمانیاں کر لیں، اب اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں اور زندگی ایسے گزارنی ہے جو رب کی نافرمانی میں نہ گزرے. ذرا سوچے نا، پچھلی قوموں میں کیا کیا غلطیاں کی تھیں ہیں. ان کے وہ گناہ کرتے تھے اور اس کے بہانے گھڑ لیتے تھے. سود کو منافع یعنی پروفٹ کہتے تھے، بے حیائی کو جدت کا نام. آج بھی ایسے لوگ ہیں کہتے نہیں جناب یہ تو ماڈرن لائف ہے، حیا پردہ جو ہے وہ دل میں ہونا چاہیے، اور بے پردگی کو فروغ دے رہے ہیں، بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں. کوئی کرتا ہے بے پردگی نہیں ہے جناب، یہ تو فیشن ہے. کبھی سوچیں وہ لوگ کہ تم کس کی نافرمان. موسیقی کو معاذ اللہ روح کی غذا کہتے ہیں. بندے کو کس طرح پروموٹ کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا. آپ سوچیں آج لوگوں کو تم منا لو گے، لوگوں کو چکنی چپڑی باتوں میں منا لو گے، نہیں بھائی میں انٹرسٹ کا کام نہیں کرتا، میں تو ذرا ہمارا کوئی اور طریقہ ہے. دنیا کو منا لو گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا ہے. ادھر کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچئے. گناہ آخر گناہ ہے، اور جب رب ناراض ہوتا ہے تو بندہ برباد ہو جاتا ہے. اچھا اب پچھلی قوموں کے بارے میں آپ کو ایک سمری پیش کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. قوم عاد. آج لوگ کہتے ہیں یار ہمارا بڑا نام ہے، بڑی طاقت ہے، بڑا خاندان ہے، بڑی سورس ہے. میں آپ کو ذرا پچھلی قوموں کی ایک سمری پیش کرتا ہوں، قرآن سے پیش کرتا ہوں. قوم عاد یہ کون سی قوم تھی؟ اتنے لمبے لمبے قد تھے، اوہو بڑے طاقتور. اللہ پاک نے مال و دولت سے بھی بڑا نوازا تھا. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، نہیں مانے، گناہوں پر باقی رہے، ضدی تھے. اب کیسا قہر آیا کہ آندھی کا عذاب بھیجا گیا. اتنی خشک اور سخت آندھی تھی کہ زمین سے اکھیڑ دیا گیا، سر کے بل گر جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. قوم سمود آئی، یہ فن تعمیر کی ماہر تھی، ان کو بھی بڑی نعمتوں سے اللہ نے نوازا، بڑا مال و دولت تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا، اونٹنی بھی پہاڑ سے نکال کے دکھا دی، ایمان نہیں لائے. پھر کیا ہوا؟ شدید زلزلہ آیا، یہ قوم بھی دنیا سے غائب ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی. نمرود کیسا رعب تھا، کیسا دبدبا تھا، تخت و تاج اللہ نے عطا کیا ہے، اتنا بڑا اس کو سلطنت ملی، مگر خدائی کا دعویٰ کرنے لگ گیا، نافرمان ہو گیا. اس کا حال کیا ہوا کہ مچھر کے ذریعے اسے ہلاک و برباد کر دیا گیا. فرعون، اس کی طاقت کا اندازہ کو خدا کہتا تھا اپنے آپ کو، اتنے بڑے بڑے فوجی تھے، اتنا بڑا بڑا لشکر تھا. آج کون ہے جو فرعون کا نام لینے والا ہے؟ میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. بڑے بڑے کرنو فر والے لوگ آئے ہیں جنہوں نے مقابلہ کیا اللہ سے، ہیں بڑے بے باک تھے، اپنے گناہ پر ڈٹے رہے اور سمجھتے تھے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ان کی داستان بھی باقی نہیں رہی ہے. تو ہمیں سوچنا ہے کہ اگر رب ہم میں سے کسی سے ناراض ہو گیا نا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی، کوئی سورس، کوئی عہدہ، کوئی رابطہ، کوئی پیسہ، کوئی سپورٹ. یاد رکھنا، جس سے رب راضی اس سے سب راضی. رب ناراض ہو گیا نا پھر ساری دنیا ملا لو اپنے ساتھ، ہاں پھر اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے.
اس کا عذاب بڑا شدید ہے. یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو ہے نا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے کے لوگوں کے ساتھ تو عذاب آتا تھا، ہم پر نہیں آتا. یہ مہربانی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آتا. مگر ایک چیز ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، وہ کیا ہے؟ جاؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ اکبر. یاد رکھیے گا، علماء فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں کے عذاب میں جسم بدل دیے جاتے تھے، ان کے چہرے بدل جاتے تھے. آج اس امت کا عذاب یہ ہے کہ ان کے دل بدل دیے جاتے ہیں. ہاں یہ یاد رکھنا. اور قرآن میں رب نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اللہ فرماتا ہے ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آیت ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ دل بگڑنے کی 3 نشانیاں کیا ہیں. ہمیں کیسے پتا چلے ہمارا دل بگڑ گیا ہے؟ اب 3 نشانیاں سنو اور ڈر جاؤ. آپ فرماتے ہیں جس کا دل بدل جاتا ہے نا، اس کے اندر 3 چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر 1، اس کو اطاعت میں لذت نہیں ملتی ہے، یعنی عبادت میں مزہ نہیں آتا. نماز پڑھے گا تو بور فیل کرے گا، قرآن پڑھے گا تو نیند آنے لگے گی، اجتماع میں آئے گا تو بھاگنے کا جی چاہے گا، ذرا محفل کی طرف کسی نیک کام کی طرف بلاؤ اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا، اس کو لگے گا میں قید ہو گیا ہوں، میں پکڑا گیا ہوں، میں پھنس گیا ہوں. اگر میرا کوئی بھائی ایسا ہے، پلیز ٹرائی ٹو ریئلائز یہ بیماری ہے اور بڑی خطرناک ہے کہ میں اچھا اب دل کس نے بنایا ہے ذرا مجھے بتائیے گا؟ اللہ نے بنایا، اور میرے دل کو اللہ کی یاد میں مزہ نہیں آ رہا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حالانکہ دلوں کا سکون رب نے خود قرآن میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. جب رب نے دل بنایا اور رب فرما رہا ہے دلوں کا چین میرے ذکر میں ہے، مجھے کیوں نہیں مزہ آ رہا؟ کہیں دل بدل تو نہیں گیا؟ کہیں دل پلٹ تو نہیں گیا؟ یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں لوگ نہیں سوچ رہے. آؤ دوسری بات کی طرف. وہ فرماتے 3 نشانیاں ہیں، دل چیک کر لو اگر دل بگڑنے کی. مفتی احمد یار خان نعیمی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں دوسرا، گناہ سے خوف نہ کرنا. گناہ کرے اور خوف بھی نہ آئے. ارے باپ رے باپ، ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں جیسے مزے کر رہے ہیں. گناہ کی فکر ہی نہیں ہے، ماتھے پر بل نہیں آتا. بلکہ کہتے نا پہلے کے لوگ گناہ کر کے روتے تھے رات میں، یا اللہ گناہ ہو گیا. اب گناہ کر کے شیئر کرتے ہیں کہ رات میں نے یہ بدکاری کی، جوا کھیلا، حرام چیز دیکھی ہے، اب تم بھی دیکھو. دوستوں میں بیٹھ کر بتاتے ہیں. ایک میں نے روایت پڑھی تھی، اتنا دل ہلا دینے والا جملہ تھا کہ کتنا بدبخت ہے وہ شخص جس نے گناہ کیا، اللہ نے اس کے عیب پر پردہ ڈالا، کسی کو پتا نہیں چلا، مگر وہ خود اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. رب نے چھپایا اس کا گناہ، مگر اس نے خود آشکار کیا کہ نہیں میں تو یہ بھی حرام کام کرتا ہوں، میری تو فلاں جگہ دوستیاں ہیں، میں تو ادھر جا کے جوا کھیلتا ہوں، معاذ اللہ ادھر نشہ کرتا ہوں. سوچتا نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. گناہ پر خوف نہ آنا، فرمایا یہ بھی دل بگڑنے کی نشانی ہے. اور تیسری نشانی کہا کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا. ہائے ہائے ہائے، یہ تو واقعی ایسا معاملہ ہے کہ آئے دن جنازے ہو رہے ہیں، آئے دن ہم قبرستان جاتے ہیں. کووڈ کے زمانے میں تو کیسے لوگ چلے گئے، اور آج بھی روز جا رہے ہیں. ہمارے آس پاس سے جنازے اٹھتے ہیں اور جوان لوگ بعض اوقات چلے جاتے ہیں. ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال کل ٹھیک تھا، فوراً چلا گیا. ان جنازوں سے بھی ہمیں عبرت نہیں ہے. قبرستان میں بھی ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لوگ قبرستان جا کر بھی ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. شب برات میں گئے ہوں گے قبرستان، وہاں بھی موبائل سب چل رہے ہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ ساری قبریں، کل مجھے بھی کسی قبر میں آنا ہے. جاؤ نا رات کو 3 بجے قبرستان، جو شب برات تو چلے گئے تھے، ابھی ذرا جا کے دکھائیں. نہیں رات کو قبرستان جانے میں خوف آئے گا، اکیلے کیسے گریو یارڈ میں جاؤں گا. آج تمہیں زندہ ہو کر قبرستان جانے میں خوف آ رہا ہے، 4 دوست بھی ساتھ لے جاؤ. جب یہی دوست کاندھے پر اٹھا کر قبر میں ڈال آئیں گے تب خوف نہیں آئے گا؟ تب کی تیاری کب کرو گے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یہ تینوں باتیں کہ وہ 3 سبب جو دل بگڑنے کی نشانیاں ہیں کہ دل کسی کا الٹ دیا جائے. وہ کیا ہے؟ فرمایا اطاعت میں یعنی عبادت میں لذت کو نہ آنا. نمبر 2 گناہ سے خوف نہ کرنا. اور نمبر 3 کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا. سوچ لو اگر ایسا ہے نا میرے ساتھ تو اب ٹائم آ گیا ہے سر جھکانے کا، ٹائم آ گیا معافی مانگنے کا. ورنہ کہیں بگڑے دل کے ساتھ دنیا سے چلا گیا نا پھر تو مارا جاؤں گا. اگر عبادت میں دل نہیں لگ رہا تو اللہ سے ہی مانگو. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ میری مدد کر. اللہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں
کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں، تیری اچھی عبادت کروں. ہم اللہ سے مدد مانگے نا، یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، میرا دل نہیں لگ رہا ہے، مانگو نا اس سے. لیکن اگر یہ فیلنگز ہیں کہ دل نہیں لگ رہا تو اب توبہ کا وقت زیادہ آ گیا ہے. معافی مانگو اللہ سے. میں کتنا بد نصیب ہوں کہ اللہ کے گھر میں آتا ہوں اور چین نہیں آتا، حالانکہ یہ ہے ہی چین کی جگہ، یہ ہے ہی سکون کی جگہ. تو اللہ سے مدد مانگو. شیطان کا ایک اور وار، یار تیرا دل تو لگتا نہیں نماز میں، مزہ تو آتا نہیں اچھی باتوں میں، تلاوت کرتا ہے تو نیند آنے لگتی ہے، چھوڑ دے پھر فائدہ کیا. ہاں یہ مت کرنا کہ شیطان تمہیں بہکائے، جو تھوڑا بہت کر رہے ہو اگر وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے تو پھر تو گئے نا، پھر تو آؤ گے کیسے واپس. میں اس کا آپ کو سولوشن بتاتا ہوں. سولوشن یہ ہے کہ جس کو نماز میں دل نہیں لگ رہا، تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، اچھے کاموں میں دل نہیں لگ رہا نا، وہ کیا کرے. اس کو میں دنیاوی اگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ کسی کو بخار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا جس کو بخار ہو اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، ایون گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے، دوست بھی اچھے نہیں لگتے، کیونکہ طبیعت خراب ہے. مگر جب آپ کو بخار ہوتا ہے، منہ کڑوا ہوتا ہے، آپ کھانا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں. آپ کیا کہتے ہیں، یار ابھی طبیعت خراب ہے، 3-4 دن رہے گی، کھانا کھاؤ جیسا بھی لگ رہا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد جب میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو کھانا بھی اچھا لگنے لگے گا، فیملی بھی اچھی لگنے لگے گی، ماحول بھی اچھا لگنے لگے گا. ایسا ہی ہے نا، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے جب بھی بخار آئے گا، بیمار ہوں گے تو چند دنوں کے لیے سب چیزیں بری لگ رہی ہیں. بالکل ایسے ہی جب کوئی گناہوں کا بیمار ہو جاتا ہے نا تو اس کو نیکیوں میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا. جب آپ کو ایسی فیلنگ آئے نا کہ یار مجھے نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، ذکر میں، محفل میں، اجتماع میں، مسجد میں مزہ نہیں آ رہا، فوراً ریئلائز کر لو کہ یار بیمار ہو گیا ہوں. اب کیا کرنا ہے، عبادت نہیں چھوڑنی ہے، توبہ بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، معافی بھی مانگنی اور آتے رہنا ہے. ہوگا کیا کہ چند دنوں کے بعد جب یہ دل سے گناہوں کا ورق ہٹے گا نا تو سجدوں کی لذت آنا شروع ہو جائے گی، عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، تلاوت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ وہ بیماری کے دن چلے جائیں گے. اب بیماری بھی رہوں اور دوائی بھی نہ لوں تو بیماری تو اور بڑھ جائے گی نا. کچھ لوگ اس لیے بھاگ جاتے ہیں، یار میں مسجد میں جاتا ہوں مزہ نہیں آتا، ارے اب تو اور مسجد میں جانا ہے. قرآن پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا، ارے اب تو اور قرآن پڑھنا ہے. میں ذکر کرتا ہوں مجھے نیند آنے لگتی ہے، ارے اب اور ذکر کرنا ہے کیونکہ دل بیمار ہو گیا ہے. مجھے اس بیمار دل کو صاف کرنا ہے. اگر یہ بیماری بڑھ گئی تو کہیں ایمان ہاتھ سے نہ چلا جائے. یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان جانے کا ایک سبب یہ بھی لکھا کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ دل سخت ہو جاتا ہے اور آخری وقت بندے کا ایمان بھی چھن لیا جاتا ہے. دل سخت مت ہونے دینا، دل کالا مت ہونے دینا، دل بگڑنے مت دینا. اگر فیل ہو رہا ہے نا کہ یار دیر از سم تھنگ رانگ، آج ہمیں پتا چلے کہ یار میری زبان میں اچانک لکنت آ رہی ہے، پیر صحیح چل نہیں رہا ہے، ہاتھ میں کپ کپاہٹ آ رہی ہے، آنکھیں دیکھ نہیں رہی ہیں، کان صحیح سن نہیں رہا، تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں اس کو. ارے کوئی بات نہیں، پیر نہیں چل رہا ہے، ایک تو چل رہا ہے نا، فوراً ڈاکٹر کے پاس، فوراً کلینک. یار اچانک کیا ہو گیا، مجھے دکھائی نہیں دے رہا، مجھے سنائی نہیں دے رہا، میرا پیر سیدھا نہیں ہو رہا. فوراً جسم میں جہاں گڑبڑ ہوئی ہم نے ڈاکٹر کو، لیبارٹری کو پکڑ لیا. ارے جب تمہارے ایمان کے معاملے میں، تمہاری عبادت کے معاملے میں گڑبڑ شروع ہو گئی ہے، تمہیں نماز میں دل نہیں لگ رہا، تمہارا تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، تمہارا سجدوں میں دل نہیں لگ رہا، تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو آنسو نہیں بہ رہے، تمہیں یاد مدینہ نہیں تڑپا رہی، سمجھ لو میں بیمار ہو گیا ہوں. اب مسجد چھوڑ کر مت جانا، اب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دینا کہ مولا بیمار بن گیا ہوں، مولا گناہوں نے ورق چڑھا دیا ہے، دل سیاہ ہونے لگ گیا ہے، اے اللہ دل بگڑنے لگ گیا ہے، کریم کریم مدد کر. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مانگو نا اپنے رب سے، وہ کریم ہے، وہ تمہارا دل صاف کر دے گا، وہ تمہارے دل سے یہ گناہوں کی عادت چھڑا دے گا. بس فکر رکھنا کہ دل بدل نہ جائے، اور موت کسی کی سن کر بھی تمہیں عبرت نہیں آتی تو سمجھ لو دل بگڑ گیا ہے. ارے پہلے کے لوگ پتہ ہے کیسے ہوتے تھے؟ آج مجھے اور آپ کو کسی کے جنازے میں جانا ہو نا تو بڑا آسان ہے ڈھونڈنا، یار اس کا بیٹا کون ہے، اس کا بھائی کون ہے، کیونکہ ایک بندہ ہوگا جو یا تو رو رہا ہوگا یا بڑا افسردہ ہوگا اور سارے لوگ اس سے مل رہے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا؟ پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے کے زمانے میں ڈھونڈنا مشکل تھا کہ میت کا رشتہ دار کون ہے. کیوں؟ سبھی رو رہے ہوتے تھے، جنازے میں سب رو رہے ہوتے تھے. اس لیے نہیں کہ میت سے پیار ہوتا تھا، اس لیے کہ سب کو اپنی موت یاد آ رہی ہوتی تھی، سب کو یہ خیال آ رہا ہوتا تھا آج یہ گیا ہے، کل میری باری ہے، آج میں نے اس کو قبر میں اتارا ہے، کل مجھے اتاریں گے. مسجد میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، کتنے مزے سے ہم بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر لائٹ چلی جائے نا 10-15 منٹ کے بعد ہم نہیں بیٹھ سکیں گے، گرمی ہونے لگے گی. یہ میری اور آپ کی اوقات ہے.
کبھی ہم نے سوچا کہ قبر کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ ایک سوراخ نہیں چھوڑتے دوست، کہتے یار یہ سوراخ ہے، اس میں بھی مٹی ڈال دو بھائی، قبر میں ایک سوراخ کو بھی بند کرو۔ ہاں، جس سے رب راضی ہوا اس کی قبر میں بھی رونق ہی رونق ہوگی، اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی۔ فرمایا اتنی وسیع ہو جائے گی جدھر تک نظر جائے گی ادھر تک قبر وسیع ہو جائے گی۔ تو گزارو ایسی زندگی کہ قبر بھی روشن ہو جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیسا غضب ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ اکبر۔ ایسا واقعہ ہے کہ ہلا دیا نا جس نے۔ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میرا ایک دینی بھائی تھا، مجھ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، میری نگاہ میں تو بڑا عبادت گزار بھی تھا کیونکہ تہجد بھی پڑھتا تھا، خوف خدا سے رونے والا بھی تھا۔ ایک مرتبہ مجھے خبر ملی کہ وہ میرا دینی بھائی بیمار ہو گیا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ بہت کمزور ہو چکا ہے، گھر کے درمیان لیٹا ہے، چہرہ اس کا کالا ہو گیا ہے، آنکھیں اس کی نیلی ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا بھائی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ تو اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ میں نے دوبارہ اسے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، آنکھیں کھولیں، مجھے دیکھا، پھر دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ اب میں نے سختی سے اس کو کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ پڑھو، میں نہ تجھے غسل دوں گا، نہ تجھے کفن پہناؤں گا، نہ تیرا جنازہ پڑھوں گا، کیونکہ وہ بہت کلوز تھا آپ سے۔ تو بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا حضور میرے اور کلمے کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تیری نمازیں کدھر گئیں؟ کہاں گئے روزے، وہ تہجد، وہ راتوں کی دعائیں کدھر گئیں؟ تو وہ کہتا ہے اے منصور میں یہ سارے کام تو کرتا تھا مگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا تھا، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا۔ مجھے تہجد گزار کہا جائے، مجھے عبادت گزار کہا جائے، مجھے نیکوکار کہا جائے، میں لوگوں کے لیے کرتا تھا۔ تنہائی میں جب ہوتا تھا نا، اکیلے میں، تو دروازہ بند کرتا تھا تو خوب گناہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، بے حیائی کرتا تھا، بدکاریاں کرتا تھا۔ ایک بار جب میں نے بہت نافرمانی کی تو میں بہت بیمار ہو گیا، مجھے اپنے بچنے کی امید نہیں رہی۔ میں نے قرآن کھولا، اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ معاف کر دے، بہت رویا، پڑھتے پڑھتے اللہ سے معافی مانگی، اللہ کریم نے مجھے شفا دے دی۔ میں پھر گناہ میں پڑ گیا، پھر شیطان کے پیچھے چل پڑا، تھوڑے عرصے بعد پھر بیمار ہوا، ڈاکٹروں نے کہا نہیں بچے گا۔ میں نے پھر قرآن اٹھایا، روتے روتے پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ قرآن کے صدقے بخش دے۔ اللہ نے پھر کرم کیا، مجھے شفا نصیب ہو گئی۔ اے منصور میں پھر باز نہیں آیا، جب شفا ملتی تھی تو گناہ کرتا تھا، بیمار ہوتا تھا تو توبہ کرتا تھا۔ تیسری بار میں پھر گناہوں میں پڑ گیا، بڑے گناہ کیے۔ اب جب پھر اللہ تعالیٰ نے بیمار کیا، پھر میں پریشان ہوا، اب قرآن اٹھایا تو قرآن کا ایک لفظ میری زبان سے ادا نہیں ہو رہا، میری زبان پر لاک لگا دیا گیا ہے، میں قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں نے کہا یا اللہ تو مجھ سے سخت ناراض ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہتا ہے منصور مجھے غیب سے آواز آئی کہ جب تو بیمار ہوتا ہے تو توبہ کرتا ہے، جب تندرست ہو جاتا ہے تو گناہ کرنے لگ جاتا ہے، جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، روتا ہے، اور جب اللہ پاک تجھے نجات دیتا ہے تو پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، پھر بھی غفلت میں پڑا رہا۔ تو نے کتنی بار اللہ سے وعدہ کیا مگر ہر بار تو نے وعدے کو توڑ دیا۔ حضرت منصور کہتے ہیں وہ بتاتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا، اور جب کہتے میں تو اس کے پاس سے اٹھ کر چل گیا کہ اب اس بندے کا اور کیا ہو سکتا ہے، میں جیسے ہی دروازے کے باہر نکلا اس بندے کا بغیر کلمہ پڑھے انتقال ہو گیا۔ سچ بتاؤ ہمارا حال کیا ہے؟ مشکل آئے، کئی لوگ مسجد میں دکھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، سر پر ٹوپی ہوتی ہے، کو کیا ہوا یار بس قرضہ بہت بڑا ہو گیا ہے، نوکری چھوٹ گئی ہے، گھر والے بیمار ہیں، والد ہاسپٹل میں ہیں، اللہ یاد آ گیا ہے، مسجد یاد آ گئی ہے۔ جدھر وہ مسئلہ حل ہوا، جدھر وہ پرابلم ختم ہوئی، بندہ ہی بھاگ گیا مسجد سے دور۔ کیا اس لیے اللہ کی عبادت ہے؟ اللہ تمہیں اس لیے یاد آتا ہے کہ جب مشکل آئے تو رب یاد آیا، اور اللہ نے آسانی دی تو اسی کی ناراضگی والے کام مت کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ایسا خوشی میں بھی رب کے ساتھ رب کی رحمت کو پکارتے رہو، عبادت کرتے رہو، اور اگر کوئی تکلیف اور کوئی آزمائش آ جائے پھر بھی ہم اللہ کا در چھوڑ کے کدھر جائیں گے؟ اس کریم کے سوا ہمارا کون ہے؟ وہ ناراض ہو گیا تو مارے جائیں گے۔ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سچی توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دو، وہ بڑا کریم ہے، وہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر بندہ صدق کے دل سے توبہ کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ میں اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں کہ رب کریم ہمیں سچی توبہ نصیب فرما۔
امام حسن بصری فرماتے دیکھو نیکی کیا چیز ہے. آپ فرماتے جب بندہ نیکی کرتا ہے نا تو یہ نیکی اس کے دل میں نور اور بدن کی طاقت بن جاتی ہے. آپ کچھ واقعی نیک لوگوں کو دیکھیں گے نا، ان میں بڑی انرجی ہوگی، بڑی عمر کے بھی ہو جائیں گے مگر آپ کو حشاش بشاش ہر وقت آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے، کیونکہ ان کے اندر ایک روحانی طاقت آ گئی ہوتی ہے. آج کے دور میں دیکھنا ہے تو 73 ایئرز کی ایج ہے، میرے پیر و مرشد کو دیکھ لو، جوان تھک جاتے ہیں وہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے. نہیں، ذکر اللہ روح کی غذا ہے. تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ تمہارے بدن کو توانا کر دے گا. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی اس کے دل میں نور اور بدن کی طاقت بن جاتی ہے، اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ اس کے دل میں اندھیرا کرتا ہے اور بدن کو کمزور کر دیتا ہے. آپ کو کئی جوان ملیں گے جو بالکل لاغر سے ہر وقت تھکے تھکے سے نظر آئیں گے. دیکھو کہ کہیں نیکی سے دور تو نہیں ہو گئے. تم نیکی کرو، اللہ تمہیں روحانی طاقت عطا فرما دے گا. تو آئیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج میں بھی نیت کر لوں اور آپ بھی نیت کر لیں، کیونکہ یہ گناہ جو ہے نا، اللہ کی نافرمانی، یہ اتنا برا عمل ہے کہ جب یہ قحط ہو جاتا ہے نا کبھی، تو روایتوں میں آیا کہ جو جانور ہے نا وہ بھی نافرمان انسانوں پر لعنت بھیجتے ہیں کہ یہ قحط سالی ان انسانوں کے گناہ کی وجہ سے ہے. جانور بھی لعنت بھیجتا ہے اس بندے پر جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یعنی وہ جانور سے بھی بدتر ہو گیا نا. تو بس انشاءاللہ اب نافرمانی نہیں کرنی، اور اب انشاءاللہ اب ساری زندگی نیکیوں والی گزارنی ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. میرے